مجھے آئین شائع کرتا نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا انشاءاللہ عز و جل۔ جی باپا جانی سوالات کیجیے۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام مبارک کیا ہے؟ پیروں کے پیر، پیر دستگیر، روشن زمین، کتب ربانی، محبوب سبحانی، پیر لاسانی، قندیل نورانی۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام مبارک عبد القادر ہے۔ ماشاء اللہ، ہاتھ میں بھی کچھ پہن کے رکھا ہے، بار بار یہ ہائے، واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اچھا یہ بتائیں کہ لفظ غوث کے کیا معنی ہیں؟ لفظ غوث کے لفظی معنی ہے فریاد کو پہنچنے والا۔ قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پا کہا ہم نے جیسے بکیا کو سے اعظم دستگیر۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا مبارک خاندان کیسا تھا؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا مبارک خاندان نیک لوگوں کا گھرانہ تھا۔ آپ کے نانا جان، دادا جان، والد، والدہ، پھوپھی جان، بھائی اور بیٹے سبھی متقی و پرہیزگار تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد صاحب کا نام کیا ہے؟ حضرت ابو صالح سید موسیٰ دنکی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ماشاء اللہ۔ حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت کی بشارتیں دینے والے بزرگوں میں سے چند کے نام بتائیں۔ حضرت حسن مسیح رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، شیخ ابو بکر بن نوار رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ماشاء اللہ۔ اچھا غوث اعظم علیہ رحمت اللہ اکرم کی زیارت کی کیا برکت ہے؟ جس نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیکھا وہ شخص نیک بخت ہے۔ غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے مدرسے کی کیا برکت ہے؟ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میرے پروردگار نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ جو مسلمان تمہارے مدرسے کے دروازے سے گزرے گا اس کے عذاب میں تخفیف فرماؤں گا۔ تخفیف یعنی کمی، اس کے عذاب میں تخفیف فرماؤں گا، یعنی اس کا عذاب جو ہے وہ کم ہو جائے گا۔ اچھا جنات کے بادشاہ نے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں کیا کہا تھا؟ جب غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ ہماری طرف نظر فرماتے تو جنات تھر تھر کانپنے لگتے تھے۔ تھر تھراتے ہیں شاہ جنات تھے نام سے ہے تیرا وہ دستوایا غوث اعظم۔ یا غوث اعظم دستگیر، دستگیر نہیں بیٹا، دستگیر، 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 دستگیر۔ ہاں۔ حضور غوث اعظم علیہ رحمت اللہ اکرم نے کون سے جنگلوں میں اور کتنے سال عبادت کی؟ عراق کے جنگلوں میں 25 سال عبادت میں گزارے۔ سبحان اللہ۔ اچھا غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی کوئی کرامت آپ سنائیں گے؟ ایک مرتبہ بارگاہ غوثیت میں حاضر ہو کر ایک شخص نے عرض کی عالی جاں میری زوجہ کو ملکی ہو گئی۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اس کے کان میں کہہ دو غوث پاک کا حکم ہے کہ بغداد سے نکل جا۔ چنانچہ اسی وقت وہ اچھی ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ سلطان ولایت، غوث پاک، ولیوں پہ حکومت، غوث پاک، شہباز اقدامت، غوث پاک، بانو سے ہدایت، غوث پاک، اے رب کی رحمت، غوث پاک، اللہ کی رحمت، غوث پاک، دریائے کرامت، غوث پاک، دریائے کرامت، تل جائے مصیبت، غوث پاک، ہو میری رفاعت، غوث پاک، دلبار یہ جنت، غوث پاک۔ مرحبا یا غوث پاک، مرحبا یا غوث پاک، مرحبا یا غوث پاک۔
वाह भाई वाह, गौसिया कंप्यूटर जिंदाबाद। अल्लाह आपको आलिमा बामल आलिमा बामल मुफ्तिया दावत इस्लामी की मुबल्लिगा बनाए। आमीन आमीन। माशाअल्लाह। हमारी मदनी मुन्नी के अब्बू के लिए ये 1100 रुपए और ये प्यारा सा मदनी बॉक्स भी पेश किया जा रहा है। यार ऐसा कर दें, ये 1100 मदनी मुन्नी के, अब्बू के नहीं यार। अब 7 साल की तो हो गई वैसे भी, यानी ये ऐसी है कि इसको पता चलेगा कि ये मेरे हो गए, ठीक है ना। तो अब ये इसका कब्जा हो जाए। ये अब ये और भी तो बच्चियों के गोल्ड भी होते होंगे इनके पास, कुछ ना कुछ तरकीब होती है, इनकी अपनी जाती चीजें होती होंगी। तो ये जो भी हम रकम देना, इनको शायद इससे खुशी बहुत ज्यादा होगी। इनके अब्बू के लिए तो ये तो बूझी जाती होंगी, हमारे लिए अगर ये बॉक्स इनको देंगे तो ये इनके काम आएगा नहीं। अगरचे वो 1100 से ज्यादा कीमती हो तो काम नहीं आएगा। तो बॉक्स अब्बू के लिए ठीक है। और 1100 गौसिया कंप्यूटर महक के लिए। तो अभी आप संभाल के रखना, हम भी अब्बू को नहीं देना, आपके हो गए। वकील थे ना, ये अब्बू के लिए दिया था ना, ये वकील थी ना अब्बू की, तो कब्जा तो पाया नहीं गया था। तो अब ये कि इनका हो गया ये। तो यार ये बच्चों को हम जो देते हैं कि तुम्हारे अब्बू के लिए, तुम्हारे अब्बू के लिए, तो ये बेचारे अब ये इनको वैसे कौन से पैसे नहीं मिलते यार। रिश्तेदार भी देते होंगे, अम्मी अबू भी खर्ची देते होंगे, तो ये अपनी खर्ची में इस्तेमाल करे, जमा करे, गोल्ड भी हो सकता है लेकर ये रखें, तबर्रुकन रखें। ये फैजान मदीना का तबर्रुक है। पापा एक आइंदा जो भी कंप्यूटर आते हैं ना, देखो कैसी खुश हो रही दिखा रही है। अब जो भी कंप्यूटर आया करे, इसको ये 1100 1200 जो हम देते हैं ना, अब इनको दे देगा, ये तुम्हारे, किसी को मत देना, बाकी ये अब्बू को दे देना। अब्बू हो सकता है आए भी हो ना, अम्मी अब्बू ने नाराज होना है कि इसको क्यों दिए, बल्कि उनको यूं हैरत होती है कि ये क्या, ये कोशिश ये करे, इतना रट्टा लगाया, कंप्यूटर ने मेहनत की, कोशिश की, याद रखा और इतनी हिम्मत इकट्ठी की और माइक पर आई। इसको शायद ये एहसास नहीं होता हो कि लाखों देख रहे होंगे, वरना तो डर जाए। तो ये बेचारी इतनी मेहनत की और पैसे अब्बू ले जाए। हमारे गौसिया कंप्यूटर के जो है नाना अब्बू आए हुए हैं। बल्कि इनको 1100 क्यों 11,000 देने चाहिए, अल्लाह दे तो। मुखैर इस्लामी भाई आगे आए, इन बच्चों की हौसला अफजाई हम करेंगे ना, आगे चलकर तो इन्होंने उम्मत को संभालना है। और यहाँ कंप्यूटर वो होते हैं जो ज़हीन छांटी के होते हैं आमतौर पे। तो ये बच्चे आते हैं, बच्चियां आती हैं, तो ये आलिम आलिमा मुफ्ती मुफ्तिया आगे जाकर बन सकते हैं जो उम्मत की रहनुमाई करेंगे। तो इनकी तो पीठ 2 हाथ से ठोंकनी चाहिए, इनके हौसले बढ़ाने चाहिए। तो हम लोग ज़्यादा जेब से तो नहीं देते, ये 1100 भी ईसाई भाई देते हैं तो इनको दे दिए जाते हैं। ज़कात खैरात तो इनको दे नहीं सकते हम, साफ सुथरा पैसा जो लोग देते हैं। तो अगर कोई चाहे तो दे सकता है कि अब 11वीं शरीफ में जितने भी मदनी मुज़ाकरे होंगे, हर कंप्यूटर को मेरी तरफ से 11,000 दे देना, तो इनके बाल भी नहीं टूटेगा यार। अल्लाह के नेक बंदे गौस पाक के चाहने वाले बहुत पड़े हैं। अगर आप दे देंगे तो हम इनको दे दिया करेंगे बच्चों को, और बाद में अब 12वीं शरीफ की 1200 दे दिया करें, मुहर्रम में आशूरे के 1000 दे दिया करें। तो रकम ऐसी हो कि बच्चा भी इसको यूं लगे कि अब मैं मालदार हो गया हूं, और इसमें बच्चे को ज़कात भी फर्ज नहीं होगी। समझे? तो ये भी खुश होंगे। इसके जरिए वालिदैन, भाई बहन, पूरा खानदान, कबीला खुश होगा कि हमारी बच्ची इतना कमा के लाई, हमारा बच्चा 12,000 कमा के लाया, 11,000 लेकर आया। तो यूं अब महंगाई का दौर वैसे भी है, तो ये फायदे की चीज है। और माँ बाप इसको इस्तेमाल ना करें, ये बच्चे को जो मिला ये वो उस पर भले खर्च करना चाहे तो करे, उसकी मर्जी से। कोई अच्छी सी चीज दिला दें, उसमें से इसकी पसंद की ग़िज़ा खिला दें, ये भी हो सकता है, लेकिन फिर वही खाए, दूसरा नहीं खा सकता। जबकि ये मालिक हो गए ना, दूसरे वे शौक खुशी से भी नहीं खिला सकते बच्चे। तो वो 11,000 की तरकीब हो गई है हर अल्हम्दुलिल्लाह। कंप्यूटर के लिए। हाँ, मुझे उम्मीद थी, गौस पाक के चाहने वाले बहुत हैं, गौस पाक के इसाले सवाब के लिए। अब इसी को 11,000 दे दो ना, यही तो मेरे बयान का सबब बनी है। यहाँ के लिए भाई इसको दो और 11,000 पूरे करो, इसके आ गए 11,011। कोई दे रहा है? शाबाश। आज रोकड़ा काले उधार। इनके अब्बू के देखो तो चांदी नाना जान, तो ये इनकी खुशी समाती नहीं है।
ابھی مسجد اس لیے قابو میں ہی ہے، ورنہ تو یہ کیا کیا کرتے. نہیں دیکھو نا، یہ مسلمان کی دل جوئی بہت بڑا ثواب کا کام ہے. مزہ آ گیا. نہیں ہاں، اب تو اور مزید جذبے سے آئیں گے. پیسوں کے لیے نہیں آنا اور لانا چاہیے، ہمیں حوصلہ افزائی کرنی چاہیے سبحان اور اللہ. گھر والوں کو ثواب کی نیت کرنی چاہیے اور بچوں کو عالم دین بنانا چاہیے. یار بہت کم علماء پائے جاتے ہیں، آپ کو پتا ہے جتنے دنیاوی یعنی کہ لوگ جو اسپیشلسٹ ملتے ہیں مختلف فیلڈ میں، دینی فیلڈ میں پھر بھی بہت کمی ہے. بہت بہت ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. ان کے لیے بھی آ گئے ہیں 11,000. ان کے لیے بھی 11,000. آج سے مدنی منی سے یہ آغاز ہوا، مہک گوسیا کمپیوٹر سے. ان کے ہوئے 11,1100. سبحان اللہ. آئندہ انشاءاللہ ہم 11,000 دیں گے. اگر پھر بھی کوئی چاہتا ہے کہ بھئی میں اب ہر ایک کو گوشت پاک کے مہینے میں ہفتے بھی آئیں گے نا 11ویں شریف کے، جی. ان میں بھی ہم 11,1100 میری طرف سے دوں گا تو بھی اجازت ہے. دیں گے تو آپ کے لیے ہوگا، ہمارے لیے تو ہوگا نہیں. آپ کی آخرت کو فائدہ ہوگا، ہمیں بھی ثواب ملے گا. اچھا مشورہ دینا کار ثواب ہے. میں مشورہ دے رہا ہوں، انشاءاللہ میرے مرشد میرے غوث پاک کا مجھ پر بھی کرم ہوگا، کیوں نہیں ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ صلی اللہ تعالی علی محمد. فیضان کیا بات ہے. واہ. میرا سوال یہ ہے کہ 11ویں شریف کا کھانا کیسا ہے؟ کیا یہ جائز ہے یا ناجائز؟ 11ویں شریف کا نیاز جو ہوتا ہے نا، وہ غوث الاعظم دستگیر رحمت اللہ تعالی علیہ کے ایصال ثواب کا ہوتا ہے. تو ایصال ثواب کا یہ کھانا 100% جائز بلکہ تبرک ہے. اولیاء کرام سے منسوب جو کھانا ہو، صالحہ نیک بندوں علماء، ان کے ایصال ثواب کے لیے جو کھانے پکائے جائیں تو یہ تبرک ہوتے ہیں، باعث برکت ہوتے ہیں. مجھے بہت پہلے کسی نے دعوت اسلامی کے پہلے کی بات ہے، ایک حکایت سنائی تھی کہ ایک وسوسوں کا شکار تھا اور یہ نیاز بزرگوں کی غوث پاک کی اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا. نیاز بحث کرتا تھا کہ نہیں. تو خیر وہ ہو گیا بیمار اور اس کا ہو گیا گلا بند ہو گیا اس کا، اور کھانے پینے سے وہ عاری ہو گیا. اب کسی نے مشورہ دیا کہ آپ یار نیاز کو منع نہیں کیا کریں، آپ کو نیاز آپ کھائیں، اللہ سب کرم فرما دے گا. تو اس مرتا کیا نہ کرتا، دوا کڑوی بھی تو پینی پڑتی ہے. تو ذہن تو اس کا بنا ہوا نہیں تھا، لیکن وہی بات کہ اب وہ تکلیف بہت تھی اس کو. تو اس کو کوئی کہیں لے گیا، وہ جو اس کا ہمدرد ہوگا نیاز میں، اس نے وہ کھانا شروع کیا. کھانا اترتا نہیں تھا اس نے نوالا اٹھایا نیاز کا، اس کو اتر گیا. اور کھاتا رہا، پیٹ بھر کے اس نے کھا لیا. تو غوث پاک نے ایسی نظر فرمائی کہ اس کا پیٹ بھی بھر گیا اور اس کا دل بھی دھل گیا اور نیازوں کا وہ قائل ہو گیا. یہ صحیح ہے. تو اس میں ہے خرابی کیا یار؟ وہ کیا ہوتا ہے اس میں؟ کوئی بکرے کا گوشت ہوتا ہے یا مرغی کا گوشت ہوتا ہے، اور وہ جائز چیزیں اس میں ہوتی ہیں جو ہم روزانہ ہی تو کھا رہے ہوتے ہیں. تو شادی میں کھائیں تو حلال، عقیقے میں کھائیں تب بھی حلال، ختنہ میں جا کر کھائیں تب بھی حلال، ہوٹل میں بیٹھ کر کھائیں تب بھی حلال، روزانہ گھر میں کھائیں دن میں 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ تب بھی حلال. اور جہاں غوث پاک کا نام آیا تو شبہ شروع ہو گیا کہ حلال ہے یا حرام ہے، جائز ہے نہ جائز ہے. واٹ از دس؟ کیا شیطان کے وسوسے ہیں. ایصال ثواب غوث پاک کی نیاز، تو اس کا مطلب ہے ایصال ثواب. بھائی یہ مٹھائی کی دکان کس کی ہے؟ تو یہ اقبال بھائی کی دکان، اقبال بھائی کی مٹھائی کی دکان. تو اب اس میں وسوسہ نہیں ہے کہ یار اقبال بھائی کی دکان کیوں؟ اللہ کی دکان. غوث پاک کی نیاز کیوں؟ اللہ کی نیاز. یہ وسوسے ہیں، یہ سب مجازی نسبتیں ہوتی ہیں اور حقیقت میں ہر چیز اللہ کی ہے. اور جو بھی ہم کھانا کھاتے ہیں غوث پاک کی نیاز، یعنی غوث پاک کے ایصال ثواب کی نیاز، تو بسم اللہ پڑھ کر ہی تو کھاتے ہیں. ہم نے کب کہا کہ یا غوث کر کے نوالا اٹھاؤ؟ نہ کوئی ایسا کرتا ہے. غوث پاک کا بکرا، تو آپ کی بھی تو قربانی کا بکرا ہوتا ہے یار.
تو میرا بکرا تیرا بکرا کوئی وسوسہ نہیں آیا, گوشت پاک کا بکرا تو وسوسہ آیا. یہ کیا ہے؟ تو گوشت پاک سے شیطان چڑھتا ہے اصل, ہم کو اس کو چڑھایا جانا شیطان کو, کیونکہ ہماری شیطان کے خلاف جنگ ہے, اعلان جنگ ہے. تو بہرحال یہ کہ اس کے وسوسے میں نہ آئیں, اور ہم یا غوث کر کے بکرا ذبح نہیں کرتے بھائی, بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ہی ذبح کرتے ہیں. تو حرج کیا ہے؟ جاری رہے گا انشاءاللہ. یہ ہماری مدنی منی کو یہ مدنی چینل پہ دیکھتے ہوئے کہ اسلام بھائی نے اس مدنی منی کے لیے 11,000 روپے کا اور بھی اعلان کروایا ہے. اس کے تو خوشی کے مارے اب اس کی کم از کم اس کی امی کو گھر درس تو شروع کر دینا چاہیے. اس مدنی منی کے لیے ایک اور 11,000 روپے آئیں گے ابھی. سبحان اللہ. کیا بات ہے. کل غیر حاضری ہوئی تھی تو یہ کل نہیں آئی تھی. تو ویسے لیٹ فی کا رواج ہے, اس کو مطلب انعام مل رہا ہے لیٹ آنے پر. لیٹ فی کا رواج غلط ہے, لیٹ فی یہ جائز نہیں ہے. میں ویسے جو ہے دنیا میں ہو رہا ہے مالی طور پر جو جرمانہ لیتے ہیں لیٹ آنے کا, تو وہ جائز نہیں ہے. اس کو ڈبل 11,000 ملے, کیا بات ہے. ڈبل 11,000 1100 ہو گئے. ماشاءاللہ. یہ ہماری مدنی منی کل کی تھی, جو کل گزر گیا تو یہ کمپیوٹر بننی تھی, تو پھر سمیہ ادھر ہی تھی, پھر سمیہ کی ترکیب ہو گئی, تو پھر سمیہ کو بیچاری کو کچھ بھی نہیں ملا, 1100 بھی اس کے ابو کو ملے. لیکن شیر کی بیٹی ہیں, وہ تو سب کچھ ہے. اور وہ سمیہ بھی تو دل میں ہوتی ہو یار, مجھے نہیں دیا سر, آپ کو دیا ابو کو دیا, اس میں سمیہ کو کیا ملا, وہ تو دل پہ تو مجھے ملتا ہے. ماشاءاللہ مبارک ہو. چلو اب یہ شعر تو پڑھنے سے ہی, ہم کو دنیا کی دولت نظر چاہیے, ہم کو دنیا کی دولت نظر چاہیے, شاہ کوثر کی میٹھی نظر چاہیے, شاہ کوثر کی میٹھی نظر چاہیے, ہم کو دنیا کی دولت نظر چاہیے. نظر یہ آنکھوں کی نظر نہیں ہے, نہ سر